ہیلو گائز، میری طرف سے آپ سب کو سلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ پلیز ڈو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ اینڈ آلسو شیئر مائی چینل اینڈ پلیز سپورٹ می. اینڈ دین ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ اسٹوری میں پڑھا تھا آدم اور حوا کے بارے میں، اور آج ہم پڑھیں گے سانپ، پھل اور پہلا گناہ، یعنی آدم اور حوا کا پہلا گناہ. آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے سانپ، پھل اور پہلا گناہ. ایک دن حوا باغ میں اکیلی ٹہل رہی تھی. ٹہلتے ٹہلتے وہ اس درخت کے نزدیک جا پہنچی جس کا پھل کھانے سے خدا نے منع کر رکھا تھا. جیسے ہی وہاں پہنچی تو اس کو ایک آواز سنائی دی. جیسے ہی وہ اس جگہ کے درخت کے پاس پہنچی تو اس کو ایک آواز سنائی دی. وہ آواز کیا تھی؟ یہ کون ہے؟ یہ تو آدم نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے. اور وہ رک کر غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. اچانک اس کی نظر ایک سانپ پر پڑی. کس پر پڑی؟ سانپ پر پڑی. وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا. سانپ کہنے لگا، یہ واقعی درست ہے کہ تمہیں باغ کے کسی درخت کا پھل کھانے کی اجازت نہیں. سانپ نے ہوا کو ایسے کہا کہ تمہیں واقعی یہ جیسس نے یا خدا نے آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ کوئی بھی پھل نہیں کھا سکتے، سارے پھل کھا سکتے ہو لیکن صرف جو ہے نا یہ درخت کا پھل نہیں آپ کھا سکتے. کیا خدا نے تمہیں سچ مچ کوئی ایسا حکم دیا ہے؟ ہوا نے جواب دیا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم سب درختوں کے پھل کھا سکتے ہیں، صرف اس ایک درخت کا پھل کھانا منع ہے. کھا لینے کی صورت میں ہم مر جائیں گے. خدا نے ہمیں یہی بتایا اور میں اسے نہیں کھاؤں گی. اس پر سانپ نے بڑی مکاری سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اس کو اپنے بات منوانے کے لیے اس کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. اس کو جھوٹ بول دیا. اس نے کہا تم نہیں مرو گے. بے شک خدا نے تمہیں ایسا ہی بتایا، مگر یہ بات درست نہیں. بلکہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم سب سے زیادہ خوش رہو گے، تمہاری عمر دراز ہوگی، تم خدا کی مانند دانش مند اور طاقتور ہو جاؤ گے. ایسا سانپ نے ہوا کو کہا. وہ بات مان لو، میں خدا سے بہتر جانتا ہوں، اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے ایسے سانپ نے ہوا کو کہا کہ میں خدا سے بہتر جانتا ہوں، اس کو کھانے سے کوئی حرج نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بے فکر ہو. اس درخت کا پھل آرام سے توڑ کر کھا لو. ہوا نے پھل پر نظر ڈالی. وہ دھوپ میں کیا خوب چمک رہا تھا. یقیناً وہ کھانے میں لذیذ ہوگا. اگر خدا کی مانند دانش مند ہو جائیں تو اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ کتنی اچھی بات ہوگی. ہوا آگے بڑھی. اس نے اچھے سے اچھا پھل چن کر توڑا، آدھا حصہ خود کھا لیا اور باقی آدم کو کھانے کو دیا. اگرچہ خدا نے اس درخت کا پھل کھانا سخت منع کیا تھا تو بھی انہوں نے اسے کھا لیا. انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. یہ بہت بری بات ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو ہی انہوں نے پھل کو چکھا انہیں معلوم ہو گیا کہ سانپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اچانک ان کی تمام خوشی جاتی رہی. ان پر خوف اور اداسی چھا گئی. اب انہیں پہلی دفعہ شرمندگی کا احساس بھی ہوا کہ وہ ننگے ہیں. اس سے پہلے انہیں اپنے ننگے پن کا خیال بھی نہ تھا. انہیں یہ احساس ہی نہیں تھا، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. مگر اب ان کو جسم پر کپڑے نہ پا کر شرم محسوس ہونے لگی. اس لیے انہوں نے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنے لیے کپڑے بنائے اور انہیں پہنا. پھر اچانک انہیں خدا کی آواز سنائی دی. پہلے وہ خدا کی آواز سنتے تھے تو بڑے خوش ہو جاتے تھے کہ خدا ہم سے ملنے آیا، ہم سے بات چیت کرنا رہا ہے. لیکن اس دفعہ وہ اداس ہو گئے، گھبرا گئے، خوف میں آ گئے. وہ بھاگ کر جھاڑیوں میں چھپ گئے تاکہ خدا ان کو نہ دیکھے، کیونکہ وہ ننگے تھے. لیکن خدا فوراً ان کے پاس آیا. وہ آدم کو پکار کے کہنے لگا، آدم تو کہاں ہے؟ اب تو آدم اور حوا کو خدا کے سامنے آنا ہی پڑے گا. وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے کانپتے ہوئے باہر نکلے. خوف اور شرمندگی کے مارے انہیں خدا کی طرف سے دیکھنے کی جرأت ہی نہ تھی. خدا نے پوچھا، کیا تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے؟ اس کی آواز غصے لیکن افسوس سے بھری ہوئی تھی. پھر آدم نے جواب دیا، ہاں، یہ پھل تو مجھے ہوا نے کھلایا. ہوا نے سہبی ہوئی آواز میں کہا، ہاں اے خداوند، اگر سانپ نے مجھے یہ پھل کھانے کا مشورہ دیا. خدا کو سانپ پر بہت غصہ آیا، مگر وہ اس شریر دشمن سے زیادہ ناراض تھا جس نے سانپ کو ایسا کہنا سکھایا تھا. اصل میں اس بڑے گناہ میں
اسی کا ہاتھ تھا۔ اس دشمن کا نام شیطان ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ شیطان ہے۔ اس کو خدا سے حسد ہے، اس کو خدا سے حسد ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے بچے خوش رہیں، یعنی ہم لوگ خوش رہیں، ہم لوگ آباد رہیں اور خدا میں رہیں، وہ نہیں چاہتا۔ اس کو خدا سے حسد ہے۔ وہ خدا کے اس خوبصورت کام کو بگاڑنا چاہتا ہے، یعنی اس دنیا کو بگاڑنا چاہتا ہے، اس میں بری چیزیں لانا چاہتا ہے، اور کامیاب بھی ہوا۔ شیطان اس چیز میں کامیاب بھی ہوا، اور آج بھی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے۔ اب آدم اور حوا خدا کے قریب نہیں رہ سکتے ہیں، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ اب انہیں عدن کو چھوڑنا پڑا، یعنی باغ عدن کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا تھا۔ مگر خدا کو اب بھی اپنے ان 9 نافرمان بچوں کی سے بہت محبت تھی۔ ہم چاہے بے شک جتنے بھی گناہ کر لیں، جتنی بھی نافرمانیاں کر لیں، برے کام کر لیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے خدا کو ہم سے بہت محبت ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دنیا چھوڑ سکتی ہے، سب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح خدا کو آدم اور حوا سے بہت محبت تھی، اور وہ باغ عدن سے نکالنے کے بعد بھی ان کا ساتھ دیتا تھا۔ اور ہم اس میں ایک ورس ایڈ کریں گے جس میں جیزس نے حوا کو اور آدم کو کہا ہے کہ کیا تم نے اس درخت کا پھل کھایا ہے جس کا پھل نہ کھانے کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ آدمی نے کہا، جس عورت کو تم نے یہاں میرے ساتھ رکھا ہے اس نے مجھے درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے کہا عورت سے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ عورت نے کہا، سانپ نے مجھے یہ کھانے کو کہا تو میں نے کھایا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا کہ ایک دن سب کچھ بحال ہو جائے گا، یعنی ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے حوا کو بتایا کہ تمہارے بچے پیدا ہوں گے، اور کسی وقت ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہوگا جو شیطان سے زیادہ زوراور ہوگا۔ تمہارے بچے پیدا ہوں گے، لیکن ایسا بچہ بھی پیدا ہوگا جو شیطان سے زیادہ زوراور ہوگا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر شیطان کو سزا دے گا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر کس کو سزا دے گا؟ شیطان کو۔ اس کے بعد شیطان کسی کو تباہ و برباد کرنے کے قابل نہ رہے گا۔ اس بچے کا نام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس بچے کا نام؟ اس کا نام ہوگا یسوع مسیح۔ اس وقت اس کے بارے میں بھی آپ کو میں سٹوری آگے بتاؤں گی۔ اس وقت انسان پھر خدا کی حضوری میں ایک ایسی جگہ رہے گا جو باغ عدن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ باغ عدن بہت خوبصورت ہے، لیکن اس ٹائم نا انسان پھر ایسی جگہ پہ رہے گا جو باغ عدن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور اچھی ہے، اور خدا کا وہاں پہ جلال ہے۔ یسوع کے آنے سے خدا اور انسانوں میں دوری ختم ہو جائے گی۔ کیا ختم ہو جائے گی؟ جیزس میں، اور جو ہم لوگ ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے میں اور جیزس میں دوری ختم ہو جائے گی، اور وہ اس کے ساتھ آسمان پر رہیں گے۔ خدا کو اب بھی ان کا خیال بہت تھا، یعنی ان سے پیار تھا، محبت تھا، ان کی فکر تھی، ان کی پریشانی تھی۔ خدا کو ہر وقت ستاتی کہ میرے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے اس نے جانوروں کی کھالیں لے کر ان کے لیے لباس بنایا اور آدم اور حوا کو دیا کہ وہ پہنیں، تاکہ انہیں شرمندگی محسوس نہ ہو کہ وہ ننگے ہیں۔ پھر انہیں باغ عدن سے نکالا گیا۔ اب وہ واپس نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ ایک فرشتے کو پھاٹک پر مقرر کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی اندر نہ آ جا سکے۔ بیچارے آدم اور حوا کو کتنا افسوس ہوا، لیکن یہ ان کا اپنا ہی قصور تھا۔ بے شک انسان کو بعد میں ہی ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ غلط کر لیا، لیکن پہلے ہم کر دیتے ہیں بیوقوفی میں آ کے، شیطان کی باتوں میں آ کے، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ لیکن خدا ایسا مہربان ہے کہ پھر بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اب وہ بہت غمگین تھے، مگر جب وہ اس بچے کے بارے میں سوچتے جس کو بھیجنے کا خدا نے وعدہ کیا تھا، تو انہیں پھر کچھ تسلی ہوتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور ایک دن وہ بچہ خدا اور انسان کے درمیان دوبارہ ملاپ کرا دے گا۔ آج کے باکلام سے آپ کو بہت برکت ملے اور بہت کچھ سیکھو آپ لوگ، اور اس پر عمل بھی کرو۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔